اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب الہ العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین حجج اللہ علی الخلق اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس للانسان الا ما سعی صدق اللہ العلی العظیم. بلند تر صلوات پڑھیں. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں صدر ذی وقار جناب شیخ قاضی کاظم صاحب کا. انہوں نے انتہائی شفقت اور محبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور اس دوران جتنی ہماری میٹنگز اس پروگرام کے حوالے سے مجھے بھی ان کے ذہن کو اور ان کی اندرونی جو تڑپ ہے اس کو سمجھنے کا موقع ملا کہ انتہائی پرو ایکٹیو شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور انہوں نے بڑی دلی وابستگی کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا ہے. ان کا انتہائی مشکور ہوں، اور ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں یہاں پر چند جو میری کچھ معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. اس کے لیے بھی مجھے انہوں نے موقع فراہم کیا، اس کے لیے بھی میں انتہائی مشکور ہوں. اور خواجگان یوتھ جو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے، اور پورے ایک مہینے سے اس پروگرام کے تمام جزیات وہ دیکھ رہے ہیں، اور لمحہ بلمحہ ایک ایک چیز کو انہوں نے اس کو پن پوائنٹ پہ جا کے درست کیا. ماشاءاللہ بہت خوش آئند ہے. میں آپ سب مومنین کا اور تمام حاضرین کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ سب یہاں پر پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے. یقینی طور پہ آج کا دن آپ کی باقی زندگی کا پہلا دن ہے. ایسے ہی آج کا دن آپ کا باقی زندگی کا، بچی ہوئی زندگی کا پہلا دن ہے، اور اس پہلے دن کو ہی ہم یہاں سے شروع کریں گے، اور باقی جو زندگی ہوگی اس کو پہلے سے مختلف طریقے سے گزاریں گے. ایک دوست آئیں گے یہاں پر، آپ میں سے کوئی نوجوان، آپ تشریف لائیں ذرا. جی، بیماری کیسے بنتی ہے، اس کی پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے. میں آپ کے ذہن کے ساتھ زیادہ نہیں کھیلوں گا، ایک تو ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسرا ابھی بعد میں پریزیڈنشل آپ کا وہ خطاب بھی ہونا ہے، شیخ صاحب نے کرنا ہے، تو میں ٹائم بچا رہا ہوں کہ جلدی سے ہم ختم کریں. آپ ذرا دونوں بازو سامنے کریں. آپ نروس تو نہیں ہو رہے؟ ماما پاپا بھی آئے ہیں ساتھ؟ ٹھیک ہے. آپ دونوں ہاتھ سامنے کریں، ایسے ہتھیلیوں پر کریں، آنکھیں بند کر لیں ذرا. ٹیک اے ڈیپ لانگ بریتھ. لمبا گہرا سانس لیں، سانس چھوڑیں. ایک اور لمبا گہرا سانس لیں، سانس چھوڑیں. ایک اور گہرا سانس لیں، چھوڑیں. اب آپ نے فوکس رکھنا ہے جو میں بول رہا ہوں. آنکھیں بند رکھیں گے، اور جو میں بولوں گا صرف یہی سنیں گے آپ، اور اسی کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتے رہیں گے. آپ بلیو کریں کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر 10 کلو کا ویٹ رکھ دیا گیا. اب 20 کلو کا اور رکھ دیا گیا، 30 kg ہو گیا آپ کے سیدھے ہاتھ پہ وزن. اسٹرانگلی بلیو کریں. اب 40 کلو کر دیا ہے، 1 من سیدھے ہاتھ پہ. اب 60 کلو کر دیا گیا، 1.5 من. اب 2 من کر دیا گیا، 3 من 120 کلو. 4 من 160 kg. 5 من 200 کلو گرام وزن آپ کے. 6 من. اب 10 من کا وزن رکھ دیا آپ کے سیدھے ہاتھ پہ. 20 من وزن رکھ دیا آپ کے سیدھے ہاتھ پہ. ٹھیک، آنکھیں کھولیں، بازو نیچے کر لیں. کس بازو میں درد ہو رہا ہے؟ رائٹ بازو میں درد ہونا شروع ہو گیا.
اچھا یہاں پر وزن بالکل نہیں تھا، لیکن یہ درد کتنا ہو رہا ہے ویسے ذرا ایکسپلین کریں؟ کافی زیادہ درد ہو رہا ہے. 20 من کا وزن تھا تو درد تو ہونا تھا. یہ جو آپ تھکے ہوئے ہیں، یہ جو ٹینشن ہوتی ہے، شادی پہ جا کے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا کے گھر آتے تھکے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہوتا وہاں پر، ایسے ہی ہے آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھے. یہاں پر بیٹھے کئی دوست تھک رہے ہوں گے، کون کون تھکے ہوئے؟ یہ جتنی ٹینشنیں اور جتنی ڈپریشنز اور جتنی بھی آپ نے انگزائٹی اکٹھی کی وہ اسی طرح سے اکٹھی ہوئی ہے. تھوڑا سا کام کرتے ہوئے کسی بچے کو کہتے ہیں، وہ بچہ کو وزنی چیز اٹھانے لگے، کہتے ہیں نہ کرو تھک جاؤ گے بیٹے نہ کرو. وہ کہتا ہے اچھا تھکنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بعد میں پھر وہ بچے کو جب والد کہتے ہیں نا بیٹے یہ ذرا سجدے کا پکڑانا، کہتا ہے بابا میں بہت تھکا ہوں، مجھ سے نہیں پکڑا، چھوٹا سا سجدے کا نہیں پکڑا. اس کی زندگی پروگرامڈ ہے. اب درد ہو رہا ہے ابھی بھی، اب ان کی درد ختم بھی کریں ابھی. ہاں جی چلیں، بازو سامنے کریں، آنکھیں بند کریں، اپنے بازو کو اوپر لے کے جائیں. پھولوں کی طرح ہلکے ہو چکے ہیں. پھر اوپر لے آنکھیں بند رکھیں. پھولوں کی طرح ہلکے ہو چکے ہیں، پھولوں کی طرح ہلکے ہو چکے ہیں. میرے بازو پھولوں کی طرح ہلکے ہو چکے ہیں، میرے بازو پھولوں کی طرح ہلکے ہو چکے ہیں. اسٹرانگ بلیو کریں، میرے بازو پھولوں کی طرح ہلکے ہو چکے ہیں. اوکے اب بازو کیسا ہے؟ تھوڑی سی ابھی بھی تھوڑی اور کریں ایک دفعہ. پھولوں کی طرح ہلکے ہو چکے ہیں، ڈھیلا کریں بازو کو. پھولوں کی طرح بازو ہلکے ہو چکے ہیں، پھولوں کی طرح ہلکے ہو چکے ہیں، پھولوں کی طرح ہلکے. اب ٹھیک ہے؟ اب بتائیں ذرا. کافی ہلکا. اب درد ختم ہو گئی ان کی. تو یہ بیماریاں کریٹ بھی ہم نے ہی کی ہوئی ہیں اور ان کا علاج بھی اسی طرح سے. ڈائبٹیز بھی، کینسر بھی، قبض بھی اور گیس، ایسے جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ہماری اپنی کریشنز ہیں اور ہم ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ میں سے ایک اور جوان ہمیں چاہیے، والنٹیئر. جوان چاہیے، جوان نہیں، جوان چاہیے کو 15-18 سال کے. آپ آئیں گے؟ موبائل بھی رکھ دیں. علی رضا بھائی میری نظر اب پڑی آپ سے، معذرت چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کانشیس مائنڈ کا سب کانشیس مائنڈ کا سب سے بڑا فائدہ یا نقصان کیا ہے؟ سب کانشیس مائنڈ تحت الشعور کا سب سے بڑا فائدہ یا نقصان کیا ہے؟ اور اس سوال کے جواب کا انعام بھی ہے. جی باجی آپ بتائیں گے؟ مائک دیجیے گا ذرا. استعمال کرنے سے انسان تھکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان تو کوئی نہیں ہے. سب کانشیس، سوال کو ذرا سمجھیں. سب کانشیس مائنڈ میں سب سے بڑا نقصان کیا، فائدہ کیا ہے؟ جی آپ بتائیں باجی. بھول جانا. ٹھیک ہے، آپ بتائیں شہزادے. مائک دیجیے گا ذرا تاکہ سب سن سکیں. آپ ذرا کھڑے ہو کے ذرا جواب دیں. ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا. کہ پہلے 15 سال میں جو اس بچے کے اندر جو کچھ بھی جیسے پروگرامنگ ہوگی اگر اچھی ہوگی تو وہ اس کو آگے جا کے فائدہ پہنچ جائے گی، اور اگر اس کا غلط مائنڈ سیٹ ہو جائے گا اس یہ سب کانشیس مائنڈ میں تو اس کے لیے نقصان بھی ہوگا. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند آواز سے سلام پڑھیں. سب کانشیس مائنڈ کا سب سے بڑا فائدہ اور نقصان یہی ہے کہ یہ اندھا ہے، اسے نظر نہیں آتا. جو کانشیس مائنڈ ہے اس کی آنکھیں ہیں. کانشیس مائنڈ کی آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کانشیس مائنڈ میں 5 سینسز ہوتی ہیں نا، تو ایک سینس دیکھنے والی بھی ہے نا. ٹھیک، کانشیس مائنڈ کی آنکھیں ہیں، سب کانشیس مائنڈ کی کوئی آنکھ نہیں ہے، اس کا کوئی کان نہیں ہے، کوئی اور نہیں، اسے سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس کے اندر جو چلا گیا اچھا یا برا وہ اسے ایکسپٹ کر کے اس کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے. یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ اور یہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے. ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا جواب ہے. ابھی آپ کو انعام ابھی دیا جائے گا. جی آپ تشریف لائیں. سر آپ زحمت کریں گے ایک دفعہ.
इनाम देने के लिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अपने IQ लेवल में बेहतरीन सवाल के जवाब में इनाम के हकदार करार दे मोहम्मद और साहब जनाब की मुलाकात मलिका साहब ने इनको अपने दस्ते मुबारक से आप जूता उतार लो। इनाम पेश किया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब जो हम करने जा रहे हैं इसको आप गौर से देखिएगा और फिर उसके बाद में मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे कि ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। जी बस आपका नाम? असद अली। असद अली। आप क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? 18 से। नहीं, क्वालिफिकेशन तालीम कितनी है आपकी? मैट्रिक किया हुआ है, माशाल्लाह। तो आप यहाँ पर अकेले आए हैं, मामा पापा भी हैं साथ? मामा साथ हैं, ठीक है। मामा पापा की इजाज़त है हम एक्सपेरिमेंट कर लें? इजाज़त है, ठीक है। आपका बेटा माशाल्लाह, ठीक। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, इट्स अ नॉर्मल थिंग, लेकिन आपके सामने पहली दफ़ा हो रहा होगा इसलिए आपको ज़रा आउटस्टैंडिंग लगेगा। तो नॉर्मल है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपका बेटा एक यूनिक चीज़ बन जाएगा इंशाल्लाह। हम बाकी सारे बच्चों को भी और जवानों को भी इंशाल्लाह इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस की चीज़ें हैं। लेक्चर्स की एक सीरीज़ है, वो सारी आपको सुननी है। आपको इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, आपने बिज़नेस कैसे करना है, सेहत, तालीम, समाजी ज़िंदगी, इन सब चीज़ों को कैसे बेहतर करें, सब की एक एक सीरीज़ है, ठीक है। और माशाल्लाह फिर आगे कमाल के लेक्चर, जो तालिब इल्म है वो कैसे बेहतर हो सकता है, हाउस वाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, हस्बैंड कैसे बेहतर हो सकता है, सास कैसे अच्छी हो सकती है, ये सारे मामला। तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंशाल्लाह आप यहाँ पर लेट जाएं, पाँव इधर कर लें और सर उधर कर लें, नहीं पाँव इधर कर लें और सर उधर कर लें। अच्छा, आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। जो कुछ मैं बोलूँगा आपने वो ज़रा उठ के बैठे ऐसे। आपने पिलर देखा कभी, कंक्रीट का पिलर? कंक्रीट का पिलर नहीं देखा? चले आप दिखा दीजिए, सामने कंक्रीट का पिलर है, देख लिया आपने। इसकी क्या खुसूसियात हैं? इसने उठाया हुआ है, वजन उठाया हुआ, और इनकार नहीं करता, ये जितना वजन डाल दे ये कहता ठीक है कोई मसला नहीं, और इसे दर्द नहीं, इसे पेन नहीं होती, पेन फ्री है, और इसमें जगह पे इसकी महसूसात नहीं है, फील नहीं करता ये कुछ भी, सर्दी गर्मी बारिश धूप आंधी कुछ भी ये फील नहीं करता, ठीक है। आपको हम थोड़ी देर के लिए कंक्रीट का पिलर बनाएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह, आप बन जाएंगे, हमें पता है आप माशाल्लाह ज़हीन जवान है, तो फिर हम आपको नॉर्मल भी कर लेंगे। कंक्रीट का पिलर बनना है आपने, ठीक है। अब आप लेट जाएं। जो कुछ मैं बोलूँगा आप उसको स्ट्रांगली बिलीव करेंगे उसके ऊपर और उसको महसूस करेंगे, ठीक है। अपने हाथों को ऐसे उंगलियां डाल लें, हथेलियां मिला लें ऐसे, दैट्स गुड। पाँव मिला लें आपस में, नहीं ऐसे नहीं, बस जोड़ लें एक दूसरे के साथ ऐसे। तो एक गहरा लंबा सांस लें, आंखें बंद रखेंगे। अब आप पूरे प्रोसेस में जब मैं कहूँगा तभी आंखें खोलेंगे आप। मैं कंक्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ। एक लंबा गहरा सांस लें, सांस छोड़ें, एक और 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 गहरा सांस लें, रिलैक्स करें। अब सांस को नॉर्मल रखें और मेरी बातों को सुनते रहें। आई एम अ स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट पिलर, आई कैन नॉट बेंड फ्रॉम एनी साइड। मैं कॉन्क्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। मैं कॉन्क्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। मेरी हड्डियाँ सरिये की तरह मजबूत हैं, पट्टे भी सरिये की तरह मजबूत हैं। मैं कंक्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। मैं कंक्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। मैं कंक्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। मैं कंक्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। मैं कंक्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। मैं कंक्रीट का मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। मैं कंक्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। नाम क्या है? असद अली। आप कंक्रीट का एक, आंखें बंद रखें। मैं कंक्रीट का एक मजबूत पिलर मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता। जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलेंगे आप। मैं कंक्रीट का एक मजबूत पिलर हूँ, मैं कहीं से नहीं मुड़ सकता।
میں کنکریٹ کا ایک مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. چار جواب ہیں, چار جواب ہیں. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. آپ نے ان کی تالیاں اٹھانی ہے, جب ہم کہیں گے وہ اس کے اوپر رکھنی ہے اتنی, ٹھیک ہے. ہم اسے اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں گے. آپ نے چیئر جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے کرنی ہے جب ہم اٹھائیں گے, ٹھیک. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. نیچے سے اٹھانا, نیچے سے. آپ سائڈ پہ. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. میں کنکریٹ کا ایک انتہائی مضبوط پلر ہوں, میں کہیں سے نہیں مڑ سکتا. آپ نہیں, آپ آپ نے چیئر نکال دیا. لے جائیں. ہاں, مسٹر سعد آنکھیں بند رکھیں. آپ ایک انتہائی مضبوط اور طاقتور انسان ہیں. آپ ساری زندگی مضبوط اور طاقتور رہیں گے, اسپرچولی, مینٹلی, سوشلی, اکنامکلی اور فزیکلی آپ صحت مند رہیں گے. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوشحال رہیں گے, اچھے بزنس مین بنیں گے, اچھی تعلیم حاصل کریں گے. آپ اچھے دیندار انسان, با اخلاق اور خوش اخلاق انسان ہیں. آپ ساری زندگی خوشحال رہیں گے. آپ دین پر عمل کریں گے. آپ اپنی من پسند زندگی گزاریں گے. آپ انتہائی صحت مند اور کامیاب انسان ہیں. آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے. آپ اپنی زندگی میں ہر طرح کی کامیابی حاصل کریں گے. آپ ایک انتہائی کامیاب انسان بنیں گے. آنکھیں بند رکھیں. اب آپ کنکریٹ کے پلر نہیں ہیں. آپ ہڈیاں, گوشت اور پٹھوں کے ایک نارمل انسان ہیں. آپ ہر جگہ سے مڑ سکتے ہیں. آپ کا جسم ڈھیلا اور نارمل ہو رہا ہے. اب آپ کنکریٹ کے پلر نہیں ہیں. مسٹر اسد, اب آپ کنکریٹ کے پلر نہیں ہیں. آنکھیں بند رکھیں. اب آپ کنکریٹ کے پلر نہیں ہیں. آپ کا جسم نارمل ہو رہا ہے. آپ کا جسم ڈھیلا ہو رہا ہے. اب آپ
ایک نارمل انسان ہیں. آپ کا جسم ڈھیلا ہو رہا ہے, اپنی آہستہ سے ہاتھوں کو کھولیں. اب آپ ایک نارمل انسان ہیں, آنکھیں بند رکھیں, سیدھے کریں. ایک لمبا گہرا سانس لیں. ایک اور لمبا گہرا سانس لیں. ایک اور لمبا گہرا سانس لیں. مسٹر اسد, آپ نارمل انسان ہیں, آپ ہر جگہ سے مڑ سکتے ہیں. اپنے دونوں پاؤں کو حرکت دیں, اپنے بازوؤں کو حرکت دیں اوپر نیچے, اپنی گردن کو حرکت دیں, اپنے گھٹنوں کو حرکت دیں. دیکھیں آپ ہر جگہ سے مڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نارمل ہے آپ پہلے کی طرح. میرے گھر دور جانا اس لیے میں آپ سے پیش کی اجازت لے رہا ہوں. اور مسٹر سر, آپ آنکھیں بند رکھیں. کہاں پر ہیں آپ اس وقت؟ قومی مرکز میں. کس جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں؟ اسٹیج پہ ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آنکھیں کھولیں. آپ نارمل ہو گئے ہیں. اب ذرا اٹھ کے بیٹھیں. ابھی آپ میں سے کوئی دوست بھی نہیں بولیں گے, آپ آہستہ سے کھڑے ہو جائیں. آپ کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پر لیٹے ہوئے؟ 5 سے 10 5 سے 10 منٹ. ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہ موبائل آپ کے اوپر رکھا تھا, آپ کو اس کا وزن محسوس ہوا تھا؟ موبائل کا وزن کوئی محسوس ہوا تھا؟ ان کو کوئی وزن محسوس نہیں ہوا تھا, کیونکہ یہ کانکریٹ کے پلر تھے, اور کانکریٹ کے پلر کو وزن محسوس نہ اسے سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. تو اس کا موبائل کا کوئی وزن آپ کو محسوس نہیں ہوا. نارمل. ٹھیک ہے جی. 72 کلو وزن ہے میرا. ان کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ سب کو بھی نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بچپن سے اب تک کیا ہو رہا ہے, آپ بھی ہیپناٹائز ہوئے اسی طرح سے ہی. آپ کو جو کسی نے کہا آپ بن گئے ہیں, بس اپنی مرضی سے نہیں بنے آپ. کسی نے کہا تھا کانکریٹ کا پلر بن جاؤ, کسی نے کہا تھا یہ بن جاؤ, کسی نے کہا وہ بن جاؤ, وہ بن جاؤ. اپنی مرضی سے آپ نہیں بنے. ہم نیشن کو, پاکستان کی قوم کو, نوجوانوں کو ان کی مرضی کے مطابق کچھ بنانا چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ بنے. وہ غلام نہ ہو, ذہنی طور پہ غلام نہ ہو. ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں میڈیا کے, بیرونی ممالک کے, جو ہمیں پڑھا دیا گیا اس کے نیگیٹیوٹی کے غلام بن گئے, اور زندگی ایسے ہماری گزرتی چلی گئی. اب آپ نے فالج کے بھی دیکھا کیا ہوتا ہے. فالج کیا ہوتا ہے؟ فالج بیماری ہے. کیا ہوتا ہے فالج میں؟ جسم کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے, ٹائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, ان کے سارے جسم کو فالج کیا ہم نے, اور سارے جسم کا فالج ٹھیک بھی کر. ان کی ریڑھ کی ہڈی کے 32 موہرے ہیں. ویسے اگر عام حالت میں اتنا وزن ڈالا جائے تو وہ موہرا کھسک جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو فالج کیا بھی ہے اور ٹھیک بھی ہو گئے ہیں, موہرا بھی کوئی نہیں ہلا. یہ جو کوہلے کے جوڑ ہیں اس کے اوپر وزن ڈالیں تو یہ نیچے کو جانا چاہیے, لیکن نہیں گئے, یہ نارمل ہے, وہیں کے وہیں ہیں. ٹھیک, یہ ہے سب کانشیس مائنڈ کی پاور. میں نے جو سجیشنز دیں وہ ان کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے کی, اور یہ ویسے ہی بن گئے. من پسند زندگی گزارنا یا خوشحال ہونا یا ان کے لیے پروگرامڈ ہونا پازیٹیولی, اور اپنی مرضی کے مطابق ان کے لیے پروگرامڈ ہونا, یہ بہت آسان کام ہے. لیکن وہ آسان کام ہی ہمیں سیکھنے نہیں دیا گیا, ہمارے معاشرے میں اس کا تعارف ہی نہیں کروایا گیا, اور ہمیں بس ایسے ہی بنا دیا گیا. میں اس میں کوئی دو رائے نہیں اگر ہم کہیں کہ ہمارے معاشرے میں اکثریت دولت شاہ کے چوہوں کی ہے. ان کو بھی جیسا بنایا گیا ذہن جکڑ کے, بس وہ اسی کام کو ویسے کے ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. جبکہ ہم نے انسانوں کو ذہن سے آزاد کروانا. یہ جو پاکستان کی آزادی, سرحدی آزادی, یہ بہت آسان ہے. ہم نے سرحد تو ایک آزاد حاصل کر لی, اس کے اندر 22 کروڑ عوام ذہن کے غلام ہیں, ابھی تک اپنے ہی ذہن کے غلام ہیں. ٹھیک, تو سائیکوسمیٹک اگلا جو پیٹرنز کیا ہوتے ہیں؟ لیٹ ابھی آپ ادھر ہی رہیں, آپ تو ماشاءاللہ ہمارے جوان ہیں جناب, آئیڈیل جوان. پیٹرنز کیا ہوتے ہیں؟ جب پروگرامنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر پیٹرن بنتے ہیں زندگی کے. لیٹ پیٹرن دیکھا کبھی آپ نے؟ لیٹ پیٹرن, وہ لیٹ پیٹرن جس کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیٹ ہی ہوتا ہے. اسکول بھی لیٹ جاتا تھا, آفس بھی لیٹ جاتا ہے, اس کی شادی بھی لیٹ ہوتی ہے, اس کے بچے بھی لیٹ ہی ہوتے ہیں, مرتا بھی لیٹ ہے بیچارہ, اس کے ساری کی ساری چیزیں اس کی لیٹ ہوتی ہیں. اس کا پیٹرن ہی لیٹ ہے اس کا ہر کام میں. کچھ لوگوں کا بھولنے کا پیٹرن ہے, وہ ہر چیز بھولیں گے. ٹھیک, وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم بھولتے ہیں, یہ بھی ایک پیٹرن ہے.
ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا غصے کا پیٹرن, انہوں نے ہر کام غصے کی حالت میں کرنا ہے. خوشی والا کام بھی انہوں نے کچھ لوگوں کا پیٹرن غم والا بنا ہوتا ہے. ان کا چہرہ آپ دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا پتہ نہیں ابھی کہیں فوتگی سے آئے شاید. عید والے دن بھی ان کا چہرے دیکھیں نا تو ایسے بندہ پوچھے بھائی خیر ہے, نہیں کچھ ٹھیک ہے آج تو عید ہے. غم والا پیٹرن, ٹینشن والا پیٹرن ہوتا ہے کچھ لوگوں کا. ان کو ٹینشن لینی ہے ہر چیز سے. انہوں نے بارش ہو رہی ہے ٹینشن, ہائے بارش رک گئی ایک نئی ٹینشن. دھوپ نکل آئی اور بھی ٹینشن. کوئی ملنے نہیں آ رہا تو اس کی بھی ٹینشن, اور اگر کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو اس کی بھی ٹینشن ہے. انہیں وہ ٹینشن کا پیٹرن بنا, ساری زندگی پھر اس پیٹرن کے مطابق گزارتے ہیں. پیٹرنز کے بعد آتا ہے سائیکوسمیٹک. سائیکوسمیٹک کیا ہوتا ہے؟ سائیکوسمیٹک ہوتا ہے, سائیکو مین ذہن اور میٹک مین باڈی. ذہن جو تسلیم کر لیتا ہے باڈی وہ بن جاتی ہے, اور اسی کی ایگزامپل میں نے بھی آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اس میں 90% رول ذہن کا ہے, 10% صرف باڈی کا یا سرکمسٹانسز کا ہے. آپ کے معاشرے کا یا آپ کے جسم کا اس میں 10% رول ہے, 90% اس میں کس کا رول ہے؟ مائنڈ کا. اسے کہتے ہیں سائیکوسمیٹک. یہ جتنی ڈیزیزز ہیں وہ ساری ڈیزیزز 90% سائیکوسمیٹک ہیں, 90% سائیکو ہیں اور 10% میٹک. یعنی ہر بیماری 90% ذہنی ہے, 10% جسمانی ہے. اور سائنس اور جتنے بھی ماہرین ذہنیات ہیں وہ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ اگر ہم 90% والا پارٹ ذہن سے نکال دیں تو جو 10% باڈی کا حصہ وہ باڈی سے خود بخود ہی ہیل کر لیتی ہے, کسی بھی قسم کی بیماری ہو چاہے. آئی ریپیٹ کہ ہر بیماری, ہر مسئلہ 90% سائیکو ہے, 10% میٹک ہے. آپ سائیکو والا پارٹ ریموو کر دیں, میٹک والا پارٹ خود بخود ریموو, باڈی سے خود ہی ریموو کر دے گی. ٹھیک ہے. ابھی جو ان کو فالج کیا تھا ہم نے وہ کیسا تھا؟ سائیکوسمیٹک تھا. ٹھیک. ہم سب سائیکوسمیٹک ہیں کیونکہ ہم ذہن کو استعمال کرنا نہیں جانتے. جب ہم ذہن کو استعمال کرنا جان لیں گے, سیکھ لیں گے, پھر ہم ایک آزاد زندگی گزاریں گے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان اب میں آخر میں آپ کو سناؤں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خیالات کو شبنم کے قطروں کی طرح پاک رکھو. اپنے خیالات کو شبنم کے قطروں کی طرح صاف رکھو. کیوں؟ کہ خیالات سے ایمان بنتا ہے اور ایمان سے ہی زندگی بنتی ہے انسان کی. جس طرح کا خیال آئے گا اسی طرح کا ایمان, اور جس طرح کا ایمان بنے گا اسی طرح کی ساری زندگی بن جائے گی. ان کو ابھی ہم نے جو فالج کیا وہ سائیکوسمیٹک تھا. ٹھیک. میں اب بتاؤں ہوا کیا آپ کے ساتھ. آپ کا یہ جو دھاڑ ہے, کندھے اور سار, یہ ہم نے صوفے پہ رکھا تھا یہاں پر, اور آپ کے جو پاؤں تھے یہاں پر کرسی کے اوپر تھے. آپ کو پتا تھا اس چیز کا؟ اب پتا چلنا شروع ہوا ہے تھوڑا تھوڑا. کتنا سا پتا ہے؟ تھوڑا سا بس پتا چلا انہیں, کیونکہ ابھی صحیح طرح سے اس ٹرانس میں گئے نہیں تھے. دوسرا جو باقی دوست تھے ان کو پتا نہیں تھا اٹھانا کیسے, انہوں نے زور سے ذرا اٹھایا اور رکھا بھی ذرا زور سے, اس لیے انہیں فیل ہوا اسے. اور وہ بھی اب میں نے پوچھا تو فیل ہوا, ورنہ پہلے تو انہیں اچھا میں آپ کے اوپر کھڑا تھا, آپ کو پتا ہے؟ یہ نہیں پتا, انہیں سرے سے نہیں پتا. ان کے ساتھ کیا ہوا انہیں پتا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. اب میرے اور آپ کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ مجھے پتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور یہ بھی پتا کہ میں نے اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس کا پتا نہیں ہے کہ یہ ہو آپ کی وجہ سے رہا ہے اور آپ نے اسے ٹھیک کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. یہی شفٹ ہم نے کرنا ہے کہ آپ خود اس چیز کے ماسٹر بنیں. KYC نام ہے, KYF. اس میں ہمیں 100 ٹرینرز تیار کرنے ہیں اس چیز کے. ٹھیک. نیشن میں 100 ٹرینرز تیار کرنے ہیں جو اس کی ذہن کی ٹریننگ دیں. ابھی اسی کے صرف نہیں, آگے اور بہت ساری ٹریننگ ہے, سارے پروسیس. ٹرینر یوگا, اور اس حوالے سے انہوں نے یہاں پر ہمیں اسپیچ بھی کی, اور یقیناً اس کا سلسلہ ایسا نے جس کا بتایا کہ وہ جاری و ساری رہے گا. کوشش کریں گے ہم اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے نشست رکھیں گے, اس کا سلسلہ کار اپنی باؤنڈری میں رکھیں گے. تو ان کی یہاں پر آمد پر ان کی آنر میں ہم شیلز ان کی خدمت سے پیش کرنا چاہتے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب رضوان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں, اور جناب کاظم علی قاضی صاحب کے دستِ مبارک سے شروع کریں.
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रिजवान साहब की सेहत और सलामती के लिए, कायद साहब की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। बहुत शुक्रिया आपका।